السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا اللہم رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو کا میرا موضوع ہے، ٹاپک ہے غسل جنابت کا صحیح طریقہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی امور ہے جسے ایک مسلمان کے اوپر غسل واجب کر دیتی ہے، وہ کون چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آج جانتے ہیں کہ 5 چیز ایسے ہیں جن کو کرنے سے ایک مسلمان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، ایک مسلمان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے، یعنی میاں بیوی کے ہم بستری سے جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس پر غسل واجب ہو جاتے ہیں وہ ہے احتلام سے۔ احتلام کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان رات میں سویا، اب خواب کی حالت میں اسے سپنا دوش ہو گیا ہو، احتلام ہو گیا ہے، اور صبح کو وہ دیکھتا ہے کو اپنا کپڑا طری یعنی بھیگا ہوا پائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا، اس کا خواب رات میں کیا دیکھا نہیں دیکھا یاد نہیں رکھا، لیکن صبح کو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کا کپڑا طری اور بھیگا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، خواب یاد رہے یا نہ رہے۔ تیسری چیز جس ایک مسلمان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ کہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ جب عورتیں حید یا نفاس سے وہ فارغ ہو، اس کی عدت ختم ہو، تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ غسل جنابت کر کے وہ نئے سرے سے پھر نماز روزہ رکھنا شروع کر دے۔ چوتھی چیز جس ایک مسلمان پر غسل واجب ہو جاتی ہے، کب؟ جب ایک مسلمان اسلام لانا چاہتا ہو، یعنی یہ کافر ہو اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ پانچویں اور آخری چیز جسے غسل واجب ہو جاتی ہے وہ ہے موت سے، یعنی ایک مسلمان ہے اور وہ انتقال کر گیا تو میت کو یہ غسل دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیسے کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248 نمبر کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے، آپ جانتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت اس طرح فرماتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلتے، پھر دائیں ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر کے بائیں ہاتھ کے اوپر ڈالتے اور اسے اپنے عضو مخصوصہ یعنی اپنے شرمگاہ کو دھلتے، پھر وضو کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ کو سر کے بالوں کے جڑوں میں ڈالتے اور اپنے سر کے اوپر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر پورے بدن پر پانی بہا دیتے اور پھر آخر میں اپنے پیر کو دھلتے۔ اس طرح کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اس طرح غسل جنابت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کو پہلے دھلتے، پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر کے بائیں ہاتھ کے اوپر ڈالتے اور پھر دونوں ہاتھ کو مٹی پر رگڑتے اور پھر اسے کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے اور پھر چلو بھر پانی لے کر کے اپنے سر پہ ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا دیتے، پھر آخر میں اپنے پیر کو دھلتے، ولم یتوضا اور وضو نہیں فرماتے۔ آخر میں اس لیے پیر دھلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس زمانے میں مٹی کچی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اس دوران، اور آخر میں اس لیے پیر دھلتے کہ مٹی کچی ہونے کی وجہ سے غسل کرنے سے جو پانی وغیرہ گرتے اسے پیر میں مٹی سے غبر آلود ہو جاتے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو آخر میں دھلتے اور اسے دھل کر کے چلے جاتے اور اسی وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما لیتے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں سب کے یہاں یہ ڈھلائی ہو گیا ہے، یہاں کوئی مٹی وغیرہ کچرا کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں ساتھ میں ہی پاؤں دھو لینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غسل جنابت کا صحیح طریقہ یہ ہے، یعنی غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 چیز ہیں، کیا؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ سوکھا نہ رہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان کے اوپر غسل واجب ہے اور غسل واجب کو اس طرح غسل کریں
کہ اگر ان کے پورے بدن میں سے کوئی جگہ پر ایک بال کے برابر سوکھا رہ جائے، پانی نہ پہنچے، تو اس کا یہ غسل نہیں ہوا، دوبارہ سرے سے انہیں غسل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعضاء کو اچھی طریقے سے دھلنا چاہیے، اور جو جگہ ملنا چاہیے اس کو اچھی طریقے سے مل کے ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جب غسل واجب ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھ کو دھونا چاہیے، اس کے بعد کلی کرنا چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، اور سر کے اوپر 3 چلو پانی ڈالنا چاہیے، اور پھر پورے بدن کو اس طرح دھونا چاہیے کہ کوئی جگہ سوکھا ہمارا نہ رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وہ غسل کیا کرتے تھے، اور اس غسل میں جو وضو بناتے، اور اسی وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما لیتے۔ لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے